مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا احسن اقبال صاحب بہت بول رہے تھے اور گرفتار کر لیے گئے, یہی وجہ ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں اور وہ نہیں بول رہی ہیں کہ کہیں گرفتار نہ کر لی جائے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب کیونکہ ہر ایشو پر موقف رکھے ہوئے تھے اور آپ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ بولنے کی وجہ سے گرفتار ہوئے, تنقید کرتے تھے حکومت پر, جنرل مشرف کا کیس, معیشت, سب چیزوں پر, اس لیے مریم نواز خاموش ہے کہ گرفتار نہ ہو جائیں, انہیں ریلیف چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب بالکل یہ تاثر غلط ہے. 15-16 ماہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام سینئر قیادت جیلوں میں یا تو پڑی ہوئی ہے اس وقت اور سزائے موت کی چکیوں میں ہے, کال کوٹریوں میں ہے, اور 15 مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے. اگر یہ خوف ہوتا, یہ ڈر ہوتا تو پھر اس وقت سے خاموشی سب کے اوپر طاری ہوتی. سب لوگ بول کر جیلوں میں گئے ہیں اور مریم نواز کے بارے میں بھی یہ تاثر. مریم نواز وہ شاید پاکستان کی واحد شخصیت ہیں جو سیاست میں آنے سے پہلے ہی جیل کا دورہ کرائی ہیں اور 2 دفعہ جیل گئی ہیں. ایک دفعہ اپنے والد کے سامنے جیل گئی ہیں اور گرفتار ہوئی ہیں. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ خاموشی کی وجہ سے, خاموشی اس لیے ہے کیونکہ جیل سے خوف ہے. بالکل جیل کا خوف نہیں ہے. اور یہ آپ آج کی ایپیسوڈ دیکھ لیں, احسن اقبال صاحب کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ خاموشی اختیار کریں, یہ میسیجز آ رہے تھے, لیکن انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی. اور کیونکہ وہ سچ بول رہے تھے, بے نقاب کر رہے تھے ان کی نالائکیوں کو, ان کی اہلیوں کو, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ابھی ریسنٹ مسائل ہوں, سب چیزوں کو آپ دیکھیں کہ پچھلے معیشت کا مسئلہ ہو, جو پلاننگ کے اندر سی پیک کے مسائل ہوں, کیونکہ احسن اقبال صاحب وہ رہنما ہیں اور کیبنٹ کا وہ حصہ تھے نواز شریف صاحب کا, جنہوں نے نہ صرف ویژن 2025 بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ سی پیک, اس کے بعد سی پیک کی امپلیمنٹیشن, پھر انٹیریئر منسٹری کے اندر جو انہوں نے کردار ادا کیا, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر گولی کھائی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس تاثر کو ختم کرتی ہیں, اس کو بالکل انفیکٹو کرتی ہیں کہ کسی خاموشی کی اس لیے وجہ ہے کہ جیلوں میں جانے کا خوف ہے. نہیں, مگر مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ تک نہ کریں جنرل پرویز مشرف کے فیصلے پر, اور یہ عجیب ٹائم پاکستان میں آیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت یہ سوچا نہیں تھا کہ کبھی جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ آئے گا اور تحریک انصاف اس کا دفاع کرے گی اور نون لیگ کو یہ تانا دے گی کہ آپ اس فیصلے کے اوپر خاموش کیوں ہیں, جو کہ دیا فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے, جو کہ دیا بابر ایوان صاحب نے. تو کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کسی قسم کی کہ بھئی ٹف لائن نہیں لینی ہے, ہم نے کچھ ہارڈ لائن نہیں لینی ہے, اور احسن اقبال صاحب نے کیونکہ لے لی اس لیے آج وہ گرفتار کر لیے گئے. نہیں شاہزیب, یہ بھی تو بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا ٹویٹ کرتی بھی تھیں اور شام 4 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک جلسے بھی کرتی تھیں, اس وقت پیمرا کو استعمال کر کے, اس ادارے کو استعمال کر کے آپ کی ٹی وی سکرین سے مریم نواز کا چہرہ غائب کر دیا گیا اور کسی کی جرت نہیں تھی مریم نواز کو دکھانے کی. اور پیمرا کے نوٹس میں لکھا تھا کہ وہ کنوکٹڈ ہیں, اس لیے ان کو دکھایا نہیں جا رہا. جو ہم نے ایک منسٹری آف انفارمیشن کی میٹنگ بھی کال کی, اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اس میں ہم نے ایڈوائزر سے پوچھا فردوس عاشق ایوان صاحبہ سے کہ آپ کیوں مریم نواز صاحبہ کو نہیں دکھاتی, تو انہوں نے کہا کہ وہ کنوکٹڈ ہے اور ہم ان کو نہیں دکھا سکتے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اداروں کو استعمال کر کے مس یوز آف اتھارٹی یہ ہوتی ہے, اور اس وقت تو کوئی نہیں دکھاتا تھا. اور پھر دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو جس وقت بولنا ہوتا ہے, جس وقت وہ بولتی ہیں, اور اصل میں تو خائف حکومت ہے ان سے, جس کی وجہ سے ان کے چہرے کو ٹی وی سکرینز کے اوپر سے غائب کر دیا جاتا ہے, ٹویٹر کو غائب کر دیا جاتا ہے, اور اب تو ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ لوگوں کے چلتے ہوئے ٹی وی پروگرامز کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ ایک وقت میں پھر ریفریش کر رہا ہوں اپنے سوال کو, ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں تحریک انصاف کے رہنما, آج بھی بابر ایوان صاحب آئے, فردوس عاشق ایوان صاحب, دوسرے بھی رہنما, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ مجرم ہے اس لیے ہم انہیں ملک سے باہر جانے نہیں دے سکتے, حالانکہ مریم نواز کی بیل ہوئی ہے. اسی پریس کانفرنس میں سانس لے کے وہ کہتے ہیں پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کا, حالانکہ وہ کنوکٹڈ مجرم ہیں, ان کا دفاع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم انہیں ملک واپس لے کے آئیں گے. مریم نواز کو باہر نہیں جانے دینا, مشرف کو ملک واپس لے کے نہیں آنا, اس کے خلاف فیصلے کا دفاع کرنا, عدلیہ کے اوپر باقاعدہ طور پر اس حوالے سے تنقید کرنا, اور مریم نواز صاحبہ کا اس پر خاموش رہنا, شہباز شریف صاحب کا فیصلہ تک نہ پڑھنا, یہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیں, جن لوگوں کا آپ نے نام لیا وہ تو مشرف کی کابینہ ہے. اس وقت ملک کے اندر کابینہ کیبنٹ ممبرز جو ہیں وہ مشرف ہی کے کیبنٹ ممبرز ہیں, اور تمام لوگ وہی ہیں جو بول رہے ہیں. ابھی میں نے شاہزیب آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گی, فیصل واڈا صاحب کی ایک ٹویٹ پڑھی جس میں انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ یہ ڈاکو ہے, اس کے رشتہ دار چور ہیں, اور میں کوئی فہرست لا رہا ہوں اور بہت پہلے اس کو پکڑ لینا چاہیے تھا, بڑی دیر ہو گئی, اور ان کی لاش کو ڈی چوک میں لٹکانا چاہیے, یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ گفتگو ہے, اور یہ جب ہم
ہم نیب نیازی گٹھ چور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب نیب کی گرفتاری ہوتی ہے یا نیب کی گرفتاری ہونے والی ہوتی ہے یا نیب کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ترجمان جو ہوتے ہیں وہ کابینہ کے افراد ہوتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر شاہ زیب آپ ایک اور بات دیکھیں کہ ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے بشیر میمن صاحب، ان کی رپورٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، عمران صاحب کی طرف سے ڈالا گیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے، اور ایگزامپلز دی گئی دوسرے ممالک کی، اور جب انہوں نے بات نہ مانی تو ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، پہلے جبرن چھٹی پہ جب بھیج دیا گیا اور اس کے بعد ان کو عہدے سے ہٹایا، ایک نئے صاحب جو پہلے ہی متنازع ہیں ان کو ایف آئی اے کا ہیڈ بنا دیا گیا، اور آج 4 نوٹسز کال اپ بھیجے گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے۔ ارشد ملک کے جو پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر عظمہ بخاری، عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھیجا گیا ہے، پرویز رشید صاحب کو غالباً بھیجا گیا ہے، تو وہ جو جج ہیں جن کو برطرف جن کو ہٹا دیا گیا ہے ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور ان کے اوپر ابھی تک کوئی کارروائی شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ گلٹی مان کر ہٹایا نا ان کو، لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں، لیکن ادھر دوسری طرف جو ہے وہ کال اپ نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک دور ہے جس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان اس وقت گزر رہا ہے۔ دوسری طرف اس کا خالی اس پروجیکٹ کا، ابھی میں اور پروجیکٹس پہ نہیں جا رہی، صرف اس پروجیکٹ کا آپ کمپیریزن کر لیں بی آر ٹی پشاور کے ساتھ، وہ منصوبہ، اور کہتے ہیں کہ جی اس پہ اسٹے دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، آپ نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، حمزہ شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، آپ سعد رفیق کے خلاف، آپ مفتاح اسماعیل کے خلاف ہر روز سپریم کورٹ گئے ہوتے ہیں، نیب گئی ہوتی ہے کہ جی اس کی اپیل کو خارج کیا جائے، تو آپ بی آر ٹی جو 1 کھرب کے کھڈے 5 سال سے آج جاری ہیں وہ نیب کو نظر نہیں آتے۔ بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ مختلف سوالات ہیں جو ہم بھی اپنے پروگرام میں اٹھا رہے ہیں کہ نیب کا کنڈکٹ اپوزیشن کو موقع دے رہا ہے۔